السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو قرآن کا مومن سیریز۔ ہماری آج کی صفت ہے استقامت یا ثابت قدمی۔ اگر ہم قرآن میں سورہ فصلت میں آیت نمبر 30 میں دیکھیں تو وہاں پہ ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جن لوگوں نے کہا ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس بات پر ثابت قدم رہے، تو ان پر بے شک فرشتے اتریں گے یہ کہتے ہوئے نہ کوئی خوف دل میں لاؤ، نہ کسی بات کا غم کرو، اور اس جنت سے خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ مومن کی ایک بہت ہی خاص صفت کی بات ہو رہی ہے، جس کو ہم استقامت کہتے ہیں یا ثابت قدمی کہتے ہیں۔ یہ صفت جو ہے یا جو یہ ٹرم ہے استقامت، یہ بہت مشکل نہیں ہے سمجھنا، اس کو بہت آسانی سے ہم اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں۔ جیسے اگر میں کہوں کہ کسی بات پہ، میں کسی عمل پہ یا کسی کام پہ میں اگر ڈٹ گئی ہوں، ثابت قدم ہوں، تو اس کو ریگولر کرتی ہوں، تو اس کو استقامت کہتے ہیں کہ آپ اس چیز پہ ثابت قدم ہیں۔ اگر میں اس کو پھر اس طرح سے اس کام کو پھر اس طرح سے نہیں کروں گی کہ جب مجھے آسانی ہے، سہولت ہے، یا مجھے دل چاہ رہا ہے تب میں اس کام کو کروں، اور جب مجھے کوئی پریشانی ہے یا جب مجھے آسانی نہیں ہے تب میں اس کام کو چھوڑ دوں، تو یہ اس طرح کا کام ہے جو ہر صورتحال میں کیا جاتا ہے۔ جیسے اگر میں نماز پڑھتی ہوں تو پھر میں اس کو ہمیشہ پڑھوں گی، اس میں اپنی استقامت کا مظاہرہ کروں گی۔ اگر میں زکوٰۃ دیتی ہوں تو میں ہر سال زکوٰۃ دوں گی، اور اپنی جو میری پہچان ہے بحیثیت مسلمان، میں اس پہ ہر جگہ جمی رہوں گی، چاہے وہ میں اسکول میں ہوں، چاہے میں آفس میں ہوں، چاہے میں گھر پہ ہوں، سب جگہ میں اپنی جو میری شناخت، میری آئیڈینٹی ہے ایز اے مسلم، اس کو ہمیشہ اپنے مینٹین کروں گی۔ اس چیز کو کہتے ہیں ثابت قدم ہونا، کسی چیز پہ ڈٹ جانا۔ اب آپ اس صفت کی اہمیت کا اندازہ ایک حدیث سے لگا سکتے ہیں، جہاں پہ ایک شخص آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ مجھے کوئی اس طرح کی نصیحت کیجئے کہ پھر مجھے کسی سے پوچھنا نہ پڑے، یا وہ اپنے میں کافی ہو۔ تو یہاں پہ آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی ساری نصیحت کی جا سکتی ہیں۔ اگر آپ سے یا مجھ سے کوئی پوچھنے آئے کہ اس طرح کی کوئی نصیحت ہمیں کر دیجئے، تو ہم کتنی چیزوں سے بتا سکتے ہیں کہ نماز پڑھو، حج کرو، یا تمام اور چیزیں، زکوٰۃ دو۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بہت زبردست ہنر تھا، وہ تھا اپنی بات کو جامع انداز میں کہنا، اپنی بات کو بہت ہی کم الفاظوں میں بہت زبردست اور بہت ہی گہری بات کہہ جانا۔ تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اگر تم پہلے تو اس بات کا اعلان کرو کہ جو ہے نا میں اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں، اور پھر اس پہ ڈٹ جاؤ، اس چیز پہ ثابت قدم ہو جاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ مشورہ کیوں دیا تمام مشوروں کو چھوڑ کے؟ کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی عمل کے بنسبت، کسی عمل کے کمپیریزن میں کچھ خوبیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جنہیں اگر ہم اپنے اندر لے آئیں تو اس کے نتیجے میں بہت سارے عمل پیدا ہوتے ہیں، بہت سارے عمل جو ہے نا کہتے ہیں رونما ہوتے ہیں۔ جیسے اگر آپ یہ دیکھیں گے کہ میں کسی انسان کو نماز کا مشورہ دے سکتی ہوں، یا میں کسی سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ فجر کی نماز پڑھیں۔ اگر وہ انسان فجر کی نماز میں کوتاہی کرتا ہے، اس نے مجھ سے مشورہ مانگا ہے اور میں نے اسے فجر کی نماز کا مشورہ دیا ہے کہ آپ اس میں پابندی کریں، تو وہ انسان کوشش کرے گا، محنت کرے گا، اور پھر اس کے بعد ضروری نہیں ہے کہ وہ اس میں کامیاب ہو۔ لیکن صرف ایک عمل پہ فوکس نہ کر کے اگر میں اس کو یہ مشورہ دوں کہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو بیٹر کرنے کی کوشش کرے، یا اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کرنے کی کوشش کرے، یا اگر اس طرح سے کہوں میں کہ اللہ کا زیادہ سے زیادہ احساس رکھے اپنے اندر، تو اگر یہ خوبی، یہ اس میں کوالٹی آ جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں بہت سارے عمل پیدا ہوں گے۔ پھر آپ نام لیجئے، پھر نماز ہے، زکوٰۃ ہے، سچ بولنا ہے، پھر صرف فجر کی نماز ہی کیا، وہ ساری نمازیں اور سارے عمل اس کے اندر آتے چلے جائیں گے اس ایک خوبی کے ہونے سے۔ تو یہاں پہ
اس طرح کی خوبی پہ فوکس کرنا جو جس کے نتیجے میں بہت سارے عمل پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح کی ایک خوبی ہے استقامت۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ پہلے تو تم ایمان لاؤ اور پھر اس بات پہ ثابت قدم ہو جاؤ، کیونکہ یہ بہت اہم اور ضروری صفت ہے۔ اگر آپ اس مہینے کو دیکھیں تو رمضان میں جو مہینہ ہے، ہم اس میں جو نا کہتے ہیں بہت ہی شعوری طور پہ محنت کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اپنے اندر زیادہ سے زیادہ بھلائی کے کام کریں، زیادہ سے زیادہ اچھے عمل کریں۔ اور لیکن یہ جو چیز ہے، یہ سب سے زیادہ بینیفٹ ہمیں کب دے گی، فائدہ کب دے گی، جب ہم جو یہ عمل یہاں کر رہے ہیں اس پہ ہم پھر ثابت قدم ہو جائیں، ان کو ہم کنسسٹنٹلی کریں، ان پہ ہم جم جائیں، کہ صرف رمضان کے بعد ہم اپنے سارے عمل چھوڑ نہ دیں، جو خوبیاں جو ہم نے نیک عمل ادھر اختیار کیے وہ رمضان کے بعد ہم کنٹینیو کریں، ہم اس میں استقامت دکھائیں، جو عمل ہم اپنی زندگی میں لائیں۔ اب اس چیز میں کہ ہم استقامت کو کیسے اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں یا اس کے لیے کیا بہترین نسخے ہو سکتے ہیں، تو اس کے 2 نسخے ہیں، 2 طریقے ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ پہلا نسخہ یہ ہے کہ ہم کو اس بات کو جاننا ہے کہ زندگی میں ہمارے ہر طرح کے سچویشن آئیں گے، ہر طرح کے حالات آئیں گے، ہمارے ایمان میں بھی چینجز آتے رہیں گے، تو کبھی ہمارا ایمان اوپر ہوگا، کبھی ہمارا ایمان نیچے ہوگا، ہر طرح کے حالات اور سچویشنز ہوں گے۔ اس چیز کو ہمیں اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے۔ آپ اس کو کیسے جانیں گے؟ جیسے رمضان آتا ہے تو 11 مہینے آپ نے اپنی زندگی میں جو بھی کیا ہو، 11 مہینے اپنے پورا سال اپنے کسی بھی طرح کے عمل کیے ہوں، ایک نالائق سے نالائق مسلمان بھی رمضان میں تھوڑا ایفرٹ لگاتا ہے زیادہ عمل کرنے کی، بہتر اچھے عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد پھر باقی 11 مہینے وہ اپنے اسی رد عمل پہ چلا جاتا ہے جو وہ عام سی زندگی جیسا جیتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے جب جمعہ آتا ہے تو پورے ہفتے کے مقابلے جمعے کے دن انسان زیادہ محنت کرتا ہے، اس میں ایمان کا جو ہے بوسٹ ہوتا ہے اور وہ زیادہ اچھے عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں نا ہماری زندگی میں آتی رہتی ہیں۔ ہمیں یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ نماز میں ہمیں خشوع کی کوشش کرنی ہے، خشوع زیادہ سے زیادہ لانے کی کوشش کرنی ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے کبھی ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں بہت اچھا خشوع ہے، کبھی اس میں خشوع اتنا زیادہ نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس چیز کو ایکسیپٹ کیا جائے کہ یہ ایمان میں اور حالات میں اتار چڑھاؤ آنا بالکل فطری اور نیچرل چیز ہے، اس بات کو پہلے ایکسیپٹ کیا جائے۔ اور دوسری چیز یہ کہ اگر یہ جو نیچرل فینومنا ہے آپ کے ایمان کے اوپر اور نیچے جانے کا، اس سے آپ سرنڈر نہ کر جائیں، اس کے آگے ہار نہ مانیں۔ اگر آپ نماز میں آج آپ جذبہ بہت ہے تو آپ اس میں لمبی لمبی آیتیں پڑھتے ہیں، لمبی لمبی صورتیں پڑھتے ہیں اور لمبے قیام کرتے ہیں، کیونکہ آپ کا ایمان کا جذبہ جو تھا وہ آج آپ کے ہائی پہ بوسٹ پہ، لیکن نیکسٹ ڈے آپ پوری طرح سے نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں سرے سے۔ تو اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے۔ ہونا یہ چاہیے کہ آپ کا چاہے ایمان کا جذبہ اوپر جائے یا نیچے جائے، آپ کو کوشش کرنے سے نہیں رکنا چاہیے کہ اگر ٹھیک ہے مانا میرا آج ایمان اونچا ہے اور میں نے کچھ ایکسٹرا کام کیا، کچھ ایکسٹرا ایفرٹ کیا، کل اگر نیچے جاتا ہے تو وہاں یہ نہیں کہ میں سوچوں کہ میرا تو دل ہی نہیں چاہ رہا تو میں کام ہی نہیں کروں، نہیں، وہاں پہ ایکسٹرا کوشش لگانی ہے، ایکسٹرا ایفرٹ لگانا ہے، پھر چاہے تھوڑا ہی سا اس کے نتیجے میں آپ میں خشوع آئے، لیکن آپ نے کوشش کی، کہیں پہ کوشش جو ہے نا یہ نہیں جانی چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ایسے عمل بہت پسند ہیں کہ جہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھتے ہیں کہ اس انسان کا ایمان نیچے آیا اور پھر اس نے چھوڑ نہیں دیا اپنے آپ کو، جیسے اگر آپ کا ایمان اس لیول تک آ گیا ہے، اب وہ آپ نے اس کو اس سے نیچے نہیں جانے دیا، یہاں پہ آپ کو احساس ہو گیا کہ میرا ایمان نیچے آیا ہے، پھر آپ نے اپنے آپ کو پکڑا اور دوبارہ کوشش کر کے اوپر لے جانے کی کوشش کی۔ تو یہ جو بار بار انسان کوشش کرتا ہے نا کہ آج میں یہ ایک اچھا عمل کرتا تھا، میں نے ہفتہ بھر بعد، مہینہ بھر بعد نوٹس کیا میرے اس عمل میں کمی آ رہی ہے، تو میں نے وہیں اپنے آپ کو پکڑا اور اوپر لانا شروع کر دیا، نہ کہ یہ کہ میں نے یہ سوچا کہ ٹھیک ہے مجھ سے تو اب چھوڑ ہی دیا ہے میں نے، اتنے دن ہو گئے اب میں اس کو پوری طرح سے چھوڑ دوں، نہیں۔ تو یہ استقامت اس چیز کو کہتے ہیں کہ جہاں آپ اس چیز پہ جب حالات مشکل لگ رہے ہیں، ایمان آپ کا جو ہے نا کہتے ہیں کمزور ہے، تب بھی آپ اپنا ایفرٹ لگا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں اس کو اوپر لانے کی، دوبارہ سے اپنے عملوں کو، اپنی نیتوں کو، یا جو بھی چیز جس میں آپ اپنا کام کر رہے تھے اس چیز کو واپس سے آپ جو ہے نا کہتے ہیں اوپر لانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایفرٹ انسان کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت عزیز ہے، بہت پسند ہے۔
مومن کا یہ کام کرنا، اس طرح سے بار بار محنت کرنا، اور یہی ایکچوئل میں انسان کی آزمائش ہے کہ حالات چینج ہوں گے، آپ کا ایمان میں چینج آئے گا، لیکن ان سب کے باوجود استقامت یہی ہے کہ جب آپ نے کہہ دیا کہ آپ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں تو آپ پھر اپنا ایفرٹ لگاتے رہتے ہیں اس چیز کو کنٹینیو کرنے کے لیے، چھوٹے چھوٹے اسٹیپس لے رہے ہیں چاہے بڑے بڑے، ہر چیز میں استقامت جو ہے وہ جو سب سے زیادہ معنی رکھتی ہے۔ اور دوسرا نسخہ یہ ہے کہ اپنے جب ہم کسی چیز کو، کسی صفت کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرتے ہیں، استقامت کی جو صفت ہم اپنے اندر لانے کی کوشش کریں گے تو اس کو مینٹین رکھنے کے لیے یا اس کو ایکچوئل میں پریکٹیکلی عمل میں لانے کے، استقامت کو جو چیز ضروری ہے وہ یہ کہ آپ پلاننگ کے ساتھ، منصوبہ بندی کے ساتھ اور شیڈیول کر کے اپنی زندگی کو جئیں۔ یہ نہیں کہ ویگلی بس ہوا میں کچھ باتیں ہیں کہ ہاں میں اچھی زندگی گزاروں گی، نیک عمل کروں گی، اس طرح سے باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ پلاننگ ہونا چاہیے، منصوبہ بندی ہونی چاہیے زندگی میں، تو آپ چیزوں میں استقامت کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ جیسے اگر آپ صرف یہ کہیں کہ اس رمضان میں بہت سے اچھے عمل کروں گی، زیادہ عبادت کروں گی، لیکن آپ نے یہ نہیں سوچا کہ آپ کیا کیا عبادت کریں گی یا کس کس طریقے سے اپنی عبادت کو عملی جامہ پہنائیں گی، تو بہت چانسز ہیں کہ وہ کام شاید آپ کر ہی نہ پائیں۔ اگر میں نے سوچا کہ میں ہر دن، جیسے مومن کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ آج سے کل بہتر ہوگا، میرا کل میرے آج سے بہتر ہوگا، یعنی میں اپنے اندر کچھ نہ کچھ اس طرح کی تبدیلی لاؤں گی۔ پر میں یہ بات کا احساس کرتی ہوں، لیکن جب میں آج صبح اٹھی تو میں یہ سوچ پانا کہ میں کل سے کیا کروں جو بہتر ہو میرے لیے۔ تو انسان اگر اپنے لیے ایک لسٹ بنا لے کہ اس مہینے میں بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، میں ڈیلی اپنے اندر یہ چینج کروں گی، میں اپنی خشوع میں اس جگہ پہ ہوں، میں یہاں سے تھوڑی اس لیول پہ آؤں گی، میں قرآن اتنا پڑھتی ہوں تو میں اس سے تھوڑا زیادہ پڑھوں گی، میں جو ہے کیا کہتے ہیں، جو ریسورسز ہیں، نیچرل ریسورسز ہے، پانی ہے، بجلی، ان کا کم خیال رکھتی تھی، اگر تو زیادہ خیال رکھوں گی ان کے مقابلے میں۔ تو یہ ساری چیزیں جب آپ اپنے لیے پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، منصوبہ بندی کرتے ہیں، تب آپ ایکچوئل میں عمل کر پاتے ہیں۔ ویگ باتیں کرنے سے کام نہیں ہو سکتے ہیں۔ آپ اپنے لیے پلاننگ کرتے ہیں کہ آج میں اتنا جو ہے نا صدقہ نکالوں گی، کل میں کسی کو کھانا کھلاؤں گی۔ جب آپ یہ عمل لکھ لیتے ہیں، منصوبہ بندی آتی، تب ایکچوئل میں آپ کر پاتے ہیں وہ چیزیں، تو استقامت آتی کہ میں نیکی ڈیلی کروں گی۔ اسی طرح سے جب آپ پلاننگ کر لیتے ہیں کہ ہاں مجھے قرآن پڑھنا ہے ڈیلی، تو میں ایسا کروں گی کہ میں نے فجر کے بعد کا ٹائم طے کر دیا کہ میں اس ٹائم قرآن پڑھوں گی۔ جب آپ یہ پلاننگ کر دیتے ہیں تو پھر اب آپ نے اپنے لیے طے کر کے رکھا ہوا ہے، تو مشکل ہے کہ آپ وہ کام چھوڑ دیں۔ اور پلاننگ کا، منصوبہ بندی کا نہ ہونا سب سے بڑا دشمن ہے کسی کام کے نہ ہونے میں، کہ وہ کام پھر نہیں ہو پاتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، دو نسخے ہیں جس سے ہم اپنی زندگیوں میں استقامت لا سکتے ہیں، ثابت قدمی لا سکتے ہیں کہ ہم جو کام کرتے ہیں ہم ان پہ ارادہ کرتے ہیں کرنے کا، یا جو آلریڈی کر رہے ہیں ان پہ ہم ڈٹ سکتے ہیں۔ اور یہ بہت اہم صفت ہے کسی مومن کے لیے، اپنی آئیڈینٹی، اپنی شناخت، اپنی پہچان مینٹین کرنے کے لیے، کہ جب ہم نے کہہ دیا ہے کہ ہم اللہ پہ ایمان لاتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں اگر ہم ثابت قدم رہیں گے تو ہم انشاءاللہ فلاح پائیں گے، کامیابی پائیں گے۔ اور جب کوئی ہمارا جو خیال ہوتا ہے کسی نیک عمل کو کرنے کا، تو یہ جو پلاننگ ہوتی ہے، منصوبہ بندی ہوتی ہے، یہی اس کو پھر جو ہے نا کہتے ہیں حقیقت میں تبدیل کر سکتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ثابت قدم بنائے، ہم کو جو یہ خوبی ہے اس کو اپنے اندر جو ہے نا کہتے ہیں لے آئیں، کہ کسی چیز پہ جو ہے نا کہتے ہیں جب ہم کہہ چکے ہوں کہ ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں تو پھر ہم ثابت قدم ہو جائیں، کہ جو اگر ہمارے ایمان میں اگر کوئی ڈب بھی آتا ہے، گراو بھی آتا ہے، تو ہم یہ ہمت رکھیں کہ ہم اپنے آپ کو پکڑ کے واپس اب اس جگہ پہ لے آئیں جہاں ہم تھے، یا اس سے اوپر اٹھا کے لے جائیں۔ وآخر دعوانا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔